امریکہ اور اسرائیل جناب ایران پہ حملہ آور کیوں ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ سید بھی ہوں اور شیعہ بھی ہوں۔ وجہ کیا ہے جو صرف ایرانی جانتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں نے جناب پوری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے کہ انہیں جناب جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ حنین میں، جنگ خندق میں شکست دی تھی تو صرف علی بن ابی طالب نے۔ جنگ احد میں جناب بڑے بڑے صحابہ کرام جناب راہ فرار اختیار کر گئے تھے، اور اتنا اختیار کیا کہ مدینہ سے بھی آگے جا کے ان کی بریک لگی تھی، انہیں اپنے گھر بھی بھول گئے تھے۔ ایسا انہوں نے حملہ کیا تھا یہودیوں نے۔ جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام مرد میدان رہے، اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع بھی کیا اور لڑے بھی۔ مسلمان تو جناب پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ جنگ خندق میں جب عمر بن عبد ود خندق کراس کر کے جب پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کے خیام کے قریب آ کر اس نے بدتمیزی کی تھی، اور اس نے بکواس کیا کی تھی، بتاؤں آپ کو کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ جب قتل ہو جاتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں جنگ میں، تو بھیج اس کو جسے جنت چاہیے، میں جنت میں بھیجتا ہوں۔ 1000 افراد کی وہ طاقت رکھتا تھا، وہ اس وقت کا ایک ہیوی ویٹ ریسلر تھا۔ جتنے جناب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے، سب کے سروں پہ چڑیاں بیٹھ گئی تھی۔ کسی نے بھی، پیغمبر علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کتے کا منہ بند کرو۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کہا حضور آپ ہمیں تلوار سے مار دیں، اس کے ہاتھوں ہمیں نہ مروائیں، اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جناب ایک دفعہ ہم پہ حملہ ہوا تھا، ہم اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے قافلے کی شکل میں، تو اس نے اونٹ کا بچہ ہاتھوں میں پکڑ کے گھما گھما کے ڈاکوؤں کو مارا تھا، اس میں اتنی طاقت ہے، لہٰذا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، بچے تھے، 28 سال کی عمر سے پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ پھر جناب ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ایک دفعہ ہم قافلے میں سفر کر رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ تھا، تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا، اس نے کھجور کا درخت جڑوں سے اکھاڑ کے ان کا مقابلہ کیا تھا، یہ ہمیں تو بالکل چیر کر رکھ دے گا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر مولا علی کھڑے ہوئے، تیسری بار مولا علی کھڑے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنا امامہ اپنی تلوار دے کے فرمایا تھا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جناب عمر بن عبد ود کو بھی مارا تھا، وہاں بھی یہ جو آج ایران پہ بھونک رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں، ان کے بڑے جناب سروں پہ چڑیاں بیٹھ گئی تھیں، پتا پانی ہو گیا تھا ان کا۔ تو اب ایران پہ بھونکتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ لہٰذا آج یہودی اس لیے ایران پہ حملہ آور ہیں، انہیں پتہ باقی جتنے 60 ملک ہیں یہ تو راہ فرار اختیار کر جائیں گے۔ عرب تو ہیں یہودی، انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے امریکہ کی، کیونکہ یہودی اور یہ ایک ہی ہیں۔ عرب کے لوگ بادشاہ کہتے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے، تجارت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک منع کر رہے نا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں۔ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، تم کون سی بات کس کو مانتے ہو؟ پیغمبر علیہ السلام کو نہیں تم مانتے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ آپ مانتے نہیں ہو، تو پھر کیسے آپ مانتے ہو پیغمبر کو؟ یہودیوں کے گھر تمہاری شادیاں ہوئی ہیں، یہودیوں کے گھر تمہاری بہنیں آپ نے رشتے دیے ہوئے ہیں ان کو، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہو، شرابیں پیتے ہو، سور کھاتے ہو۔ واحد ایران ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ایران والے اس کی اولاد ہیں جو نہ فرار ہوئے تھے نہ ہارے تھے۔ تو حالت سجدہ میں علی کو ضرب لگائی گئی تھی، موقع نہیں ملا زندگی میں ان یہودیوں کو۔ تو یہ عرب کے بے غیرت یہودی مسلمان نما یہودی یہ ایران پہ اٹیک کروا رہے ہیں۔ انہوں نے جناب عورتیں نچوائی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے، عورت کو پردے کے بعد دوار سے باہر آنے کی اجازت نہیں، انہوں نے اپنی بہنیں اور بیٹیاں نچوائی تھیں۔ قطر کے بادشاہ نے جناب سونے کا جہاز دیا تھا اس کو، اس بے غیرت کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب، اور پاکستان والوں نے نوبل انعام کے لیے منتخب کیا تھا۔ 1 لاکھ فلسطینی مسلمان، سنی مسلمان، سلفی مسلمان شہید ہو گیا، اس محمد بن سلیمان لائن نے وہ کروایا، کیونکہ انہیں پتہ ہے بیت المقدس جب آزاد ہو جائے گا تو مسلمانوں کا رخ ادھر بھی ہو جائے گا زیارتوں کرنے کے لیے، اور ان کی کمائی میں کمی ہو جائے گی، انہیں دولت 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 چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ ایران سے ہی وہ لڑیں گے اور ایران ہی انہیں جناب مارے گا۔
عربوں سے نہ لڑیں گے نہ باقی مسلمانوں سے، انہیں پتہ ہے یہ فرار ہو جانے والے ہیں، یہ تو ان کے صرف ایک وہ سائفر پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ جنگ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ جو کہتے ہیں ایران بہانا ہے، پاکستان نشانہ ہے، پاکستانی تو ابھی اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم اسرائیل کے خلاف جلوس نہیں نکال سکتے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے گھٹیا ملا، پاکستان نشانہ ہے۔ پاکستان نشانہ کو جب پہلے جو ڈھیر ہوا پڑا ہے اس نے نشانہ کیا ہونا ہے؟ نشانہ وہی ہیں علی کی اولاد، آل علی، اولاد علی، آل نبی، وہ نشانہ ہیں جہاں لیڈر پہلے مرتے ہیں، عوام بعد میں مرتی ہے۔ خدا نہ کرے، خاصہ اگر پاکستان خدا نہ کرے ہماری یہ دھرتی ماں ہے، یہاں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں، جان سے پیاری ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، اگر پاکستان کی طرف انہوں نے ایک سیفر بھی لکھ دیا تو یہاں سب ڈھیر ہو جانا ہے، بیعت ہو جانی ہے۔ انہوں نے ادھر حملہ کر کے کیا اپنے میزائل ضائع کرنے ہیں یا اپنا وقت ضائع کرنا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ انہیں یہ لوگ جب ان کی ساری مان چکے ہیں باتیں تو انہوں نے ان پہ حملہ کر کے لینا کیا ہے؟ جو نہیں مان رہے تھے ان پہ حملہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ایرانی ان کے دانت کھٹے کریں گے۔ حیدر انشاءاللہ۔